فرش التراب۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد شاہد ہے۔ ڈاکٹر صاحب حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہے اس کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد جو ہے نا اس کی معافی نہیں ہے، یعنی اس کی امپورٹنس زیادہ ہے ہماری نظر میں۔ عام تاثر یہ ہے، خاص طور پہ جب آپ کسی سے نماز کی بات کرتے ہو تو وہ کہتا ہے جی نماز کو چھوڑ دیں آپ، حقوق اللہ جو ہے نا وہ تو معاف ہے، حقوق العباد جو ہے نا اس پہ زیادہ زور دیں، میں نیک کام کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے، نماز ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ دین کیا کہتا ہے۔ اصل میں یہ اصطلاحات کوئی شریعت کی اپنی کوئی بنیادی اصطلاحات نہیں ہے، یہ افہام و تفہیم کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہ تقسیم کر دی جاتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کوئی بھی حق العبد ہے اس کا تب تذکرہ ہوگا تو وہ بھی حق اللہ ہے، کیوں ہے؟ اللہ نے وہ حق مقرر کیا ہے۔ اگر یہ حقوق العباد کا تصور بھی آپ اپنی طرف سے گھڑ لیں گے تو وہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ اولاد کو کھلاؤ چاہے حرام سے کھلاؤ، یہ کس نے دیا حق آپ؟ ہاں اولاد کو آپ نے کھلانا ہے لیکن جائز سے، حلال سے۔ تو یہ در حقیقت یہ چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں۔ اب نماز حق اللہ ہے، زکوٰۃ اب کہتے ہیں یہ حق العباد ہے، نہیں بھائی یہ بھی اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کا حق ہے، اسی لیے اس کے انکار پر جو ہے قتال کیا حضرت ابوبکر نے۔ ہاں یہ ہم سمجھانے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندوں کے اندر وہ محتاجوں مسکینوں جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دوڑ میں، ان کی دیکھ بھال کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، صدقات کا معاملہ ہے، تو افہام و تفہیم کے لیے تو یہ اصطلاحات استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 2 مرتبہ ایک ہی صورت میں، سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جو بھی چیزیں ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اب اس میں جو ہے بظاہر تو اس کے اندر پھر حق اللہ بھی آ جائے گا، حق العباد بھی آ جائے گا بظاہر۔ ویسے میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کو لائسنس نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ لازماً باقی جو کیے جاؤ گناہ اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ صرف جو ہے وہ جو شرک کی اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ بول تو یہ کہ شرک کی ہی اگر حقیقت کو سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ شرک بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے تو شرک کیا ہے، حدیث ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنا سجدہ لمبا کر رہے ہیں کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ آپ اگر 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے تھے، جب دیکھا کوئی مجھے دیکھ رہا تھا آپ نے 7 سیکنڈ کا کر لیا، تو یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے سجدہ کیا؟ حساب کر لیجیے، سیدھا حساب، میتھمیٹکس سے سمپل۔ تو شرک بھی اگر اس کا پورا تصوف سامنے ہو تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ جس نے دولت کو اپنا معبود بنا لیا ہے کہ دولت ضرور حاصل کرنی چاہے حرام سے، وہ تو دولت معبود ہو گئی۔ کیا فرق ہے آپ میں اور ہندوؤں میں؟ ہندو جو ہے وہ لکشمی بائی جو ہے، لکشمی دیوی، اس کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ وہ دولت کی دیوی ہے، دولت دے گی ہے۔ آپ نے کہا ہٹاؤ بیچ میں سے دیوی کو، ہم دولت کو پوجتے ہیں، خود براہ راست دفع کرو اس دیوی کو۔ اتنا ہی تو توحید ہے نا آپ کی، کیا وہ آپ دیوی کو نہیں پوجتے، دولت کو پوجتے ہیں؟ اگر دولت کمانے میں حرام اور حلال کی تمیز اٹھ گئی تو دولت آپ کا معبود ہے۔ اور حضور فرما رہا ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام ہے عبد الرحمن، ہے عبد الدینار۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو اس حوالے سے سمجھ لیجیے، وہ آربیٹریلی سمجھانے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے یہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ گناہ تو سب گناہ ہیں، وہ حقوق العباد میں آئے یا حقوق اللہ میں آئے۔ اور سب سے بڑا گناہ میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں، سب سے بڑا گناہ ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنا۔ اگر آپ نے پیسیولی اس کے خلاف کوئی جدوجہد آپ نہیں کر رہے تو آپ کا ہر سانس جو ہے وہ حرام ہے۔ سانس لو، سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، یہ ہر سانس حرام ہے، شرک ہے، یہ عوام کی حاکمیت، اور اس سے بڑی جنگ کوئی نہیں اللہ کے خلاف۔ سودی کاروبار سارا ہمارے ساری معاشی نظام کے اندر سود اور جوا تانے بانے کے طریقے سے، یہ جوا ہوتا ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں، ایک دم نیچے ایک دم اوپر، یہ دنیا کا وہ نظام ہے
جاہلانہ. تو اس اعتبار سے میرے نزدیک تو وہ جو گناہ اور حلال اور حرام کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے. ایک شخص سور کھا رہا ہے، چھی 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 چھی، سور 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 سور. ایک شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن اس کو خریدا تھا اس نے کسی کی جیب کاٹ کر. کیا کھا رہا ہے وہ؟ حلال کے حرام؟ سمجھ میں آیا؟ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.